مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. نبی محترم، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اور بہت ساری باتیں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، وہیں انبیاء کی زندگیوں کا ایک پہلو ہمیشہ سے نمایاں کیا جاتا ہے، اور وہ پہلو ہے معجزات کا. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. در حقیقت معجزہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل کہ جس کو کوئی بھی انسان اپنی طبعی زندگی میں اور طبعی انداز میں نہ کر سکتا ہو، بلکہ اس کو کرنے سے وہ عاجز ہو، یعنی وہ کر نہ سکتا ہو، لیکن وہ کام ہو جائے اور دیکھنے والے حیران ہو جائیں کہ یہ کام کس طرح ہو گیا. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو معجزات سے نوازا دو تین حوالوں سے. سب سے پہلا حوالہ خود انبیاء کے یقین کو اور ایمان کو پختہ بنانے کا اسے ذریعہ بنایا گیا. ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا اطمینان پیدا کرنے کا اسے ذریعہ بنایا گیا. بعض اوقات انبیاء نے خود اس کا مطالبہ کیا، اور بعض اوقات اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے انہیں اس طرح کے معجزات دکھائے. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیف تحیی الموتیٰ. اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. کیونکہ نبی ایک بہت بڑے مشن پر فائز ہوتے ہیں، اور ہزارہا قسم کے طوفانوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، بے شمار قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے نبی کا یقین اور نبی کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ معمولی سا بھی شک ان کے قریب سے بھی گزر نہ پائے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ، تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ رب العزت نے فوراً بعد اس کی مثال پیش کر دی اور کہا کہ ابراہیم، 4 پرندے لو اور ان کو پالو، اور جب وہ پرندے تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں ملا کر اس گوشت کی ڈھیریاں پہاڑوں کے مختلف حصوں میں رکھ دو، اور پھر ان کو پکارو، اور جب تم ان پرندوں کے نام لے کر پکارو گے تو وہ پرندے چلتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. پرندے جب ان سے مانوس ہو گئے، انہیں ذبح کیا گیا، مختلف پہاڑی مقامات پر انہیں رکھا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا، جس پرندے کا نام لیتے وہ پرندہ چلتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا. بالکل اسی طرح کی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے جناب عزیر علیہ السلام کے حوالے سے. وہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرتے ہیں جس بستی کو ختم ہوئے ایک عرصہ دراز گزر چکا ہوتا ہے، جس کے رہنے والے لوگ زمین بوس ہو چکے ہوتے ہیں، مٹی میں مٹی بن کے مل چکے ہوتے ہیں. جناب عزیر فرماتے ہیں کہ اللہ، اس اجڑی ہوئی برباد بستی کے رہنے والوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے انہیں موت سے ہمکنار کر دیا. ایک ایسی موت کہ جو 100 سال تک، یا ایک ایسی نیند جو 100 سال تک ان پر طاری رہی. 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بیدار کیا اور فرمایا کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو اس مقام پر؟ جناب عزیر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دن میں نے یہاں گزارا ہے، یا دن کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے 100 سال یہاں پہ گزارے ہیں. دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانا بالکل تر و تازہ اسی طرح موجود ہے، لیکن دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ گدھے کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، محض مٹی کی ایک ڈھیری ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مٹی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس میں سے ہڈیاں برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی قدرت سے گوشت چڑھایا جاتا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف قسم کے معجزات سے نوازا گیا۔ ان میں سے کچھ معجزات اسی انداز کے تھے جیسے سابقہ انبیاء کو عطا کیے جاتے رہے، لیکن مقاصد ان معجزات کے دو تھے۔ ایک وہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس منصب پر فائز کیا جا رہا تھا اور جو فریضہ ان کے ذمے لگایا جا رہا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے ایک ایسے ایمان، ایک ایسے یقین اور ایک ایسی پختگی کی ضرورت تھی کہ جو واقعی کسی نبی کو ملنا ہی چاہیے، جس میں جہاں اس نبی کی عظمت اور اس کے درجے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے وہاں ان کی تیاری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے معجزات میں سے جو سب سے نمایاں معجزہ ہمیں عطا کیا وہ آپ کی زندگی کے اس دور میں کہ جب اعلان نبوت کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسم کے ساتھ بلا لیا، جسے ہم قصہ معراج یا واقعہ معراج کہتے ہیں۔ معراج بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا اور ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی ارواح وہاں پر موجود تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امامت کا شرف عطا کیا گیا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف انہیں لے جایا گیا۔ پہلے آسمان میں جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہیں جہنم میں جانے والے مختلف افراد کو تمثیل کے حوالے سے بتایا گیا تاکہ امت کو یہ بتایا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو شخص جو بھی گناہ کرے گا اسے اس گناہ کی پاداش میں اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ مختلف سزاؤں کو تمثیل کی صورت میں اس وجہ سے بتایا گیا تاکہ لوگ ان گناہوں سے توبہ کریں اور اس طرح کے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے کہ جیسے کمرے ہوا کرتے ہیں اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں اور اس تکلیف سے وہ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے کہ اونٹ کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں اور ان کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ وہ درد سے بلبلا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل بتاتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے لیکن دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرتے یا دین کی باتوں پر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتے تھے۔ ایک مقام پہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے دائیں طرف تر و تازہ کھانا ہے، تر و تازہ گوشت ہے اور بائیں طرف باسی، بدبودار اور گلا ہوا کھانا اور گلا ہوا گوشت ہے، لیکن وہ لوگ تر و تازہ کھانے کو چھوڑ کر بدبودار اور باسی کھانا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال ذریعے سے کمانے کے مواقع موجود تھے لیکن انہوں نے حلال کے طریقے کو چھوڑ کر حرام کے راستے کو اپنایا اور حرام کا رزق دنیا میں کماتے رہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دکھایا گیا ایک تمثیل کی صورت میں، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ 5ویں آسمان میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ملت ابراہیم کے بانی جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف سفر شروع ہوتا ہے اور پھر بارگاہ رب العزت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا عمل ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معراج کی اس آخری منزل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے ہدیے اور تحفے عطا کیے گئے، جن میں سے ایک ہدیہ سورہ بقرہ کے آخری آیات جو کہ آخری رکوع میں لکھی گئی ہیں وہ آیات عطا کی گئیں، اور ایک ہدیہ 5 نمازوں کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتیوں کو عطا کی گئیں۔ ابتدا میں اگرچہ 50 نمازوں کا حکم تھا، لیکن بالآخر اسے مختصر کرتے ہوئے 5 نمازوں تک پہنچا دیا، لیکن فرمایا گیا کہ اجر کے اعتبار سے ان 5 نمازوں کا ثواب اور ان 5 نمازوں کی جزا 50 نمازوں کے برابر ملتی رہے گی۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ تھا کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنا اور زمین سے آسمانوں کا سفر کرنا، وہاں پر جہنم کے مختلف مناظر دیکھنا اور جنت کے کچھ مناظر دیکھنا، جنت کے کچھ مناظر میں ایک دو منظر انتہائی شاندار اور انتہائی خوبصورت تھے اور انتہائی شوق دلانے والے، نیک لوگوں سے محبت کا اظہار کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی شاندار محل دیکھا کہ جو ایک ہی موتی سے بنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے امتیوں میں سے ایک ادنا امتی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں یہ اہتمام کر رکھا ہے۔ گویا کہ اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگر ایمان کی حالت میں ذرا سا بھی اچھا کام کر لیں گے تو ان کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہوگا کہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ اور وہیں پر جنت میں آپ سیر کر رہے تھے، واپس آ کے جناب بلال حبشی کو فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں جنت میں گھوم رہا تھا کہ میں نے سنا تمہارے قدموں کی چاپ کو، تمہارے قدموں کی آواز کو کہ جو میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ بلال جو حبشی و نسل تھے، جن کا اپنے معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا، لیکن اپنے تقوی اور قربانی اور ایثار اور ثابت قدمی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ وہ دنیا میں ہیں لیکن ان کے قدموں کی چاپ آسمانوں میں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو کہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے معجزات میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ بھر کے لیے ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ سارا کا سارا حصہ جو اعلان نبوت سے گزرا تھا، وہ سارا کا سارا حصہ بھی تو معجزے ہی کی ایک شکل بنتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک عام انسان کی طرح دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بے شمار قسم کے موسم، بے شمار کی بہار اور خزاں کے موسم آتے رہتے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی غلطی دکھائی نہیں دیتی، کہیں کوئی لغزش دکھائی نہیں دیتی، کہیں کسی گناہ میں مبتلا دکھائی نہیں دیتے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے اتنی پاکیزہ زندگی اس معاشرے میں کہ جہاں گناہ کرنا بہت ہی آسان تھا اور جہاں غلطی کرنے کے بے شمار مواقع موجود تھے، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پورا کا پورا حصہ یہ بھی بذات خود ایک معجزانہ زندگی کی مثال بنتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دکھائے گئے ان میں سے بیشتر کا تعلق لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے اور اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ معجزے کی بنیاد پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد شاید ہی کسی بندے کو معلوم ہو، شاید انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو کہ کسی بندے نے معجزہ دیکھا اور اس کے بعد ایمان قبول کر لیا، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے لیے معجزہ بنیاد نہیں بنتا، بلکہ دل کی سلامتی اور دل کا اخلاص اور کسی بھی سچائی کو اور صداقت کو صدق دل سے تلاش کرنے کا جذبہ، یہ در حقیقت ایمان کا ذریعہ بنتا ہے اور ایمان کے راستے کو کشادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب معراج کا واقعہ پیش کیا گیا اور پیش کرنے والا کے خیال تو یہ تھا کہ ابو بکر انکار کر دیں گے اس نبوت پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ ایسا شخص کیسے نبی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن ابو بکر چونکہ سلیم الفطرت اور مخلص مومن تھے، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچائی اور محبت پوری گہرائی کے ساتھ موجود تھی۔ ابو بکر صدیق بغیر کسی تردد اور تأمل کے یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے، واقعی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ ہم تو ان کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں ایسے ایسے کام جو کہ بالکل کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بلال حبشی ہوں
یا دیگر جس میں عمار ابن یاسر ہوں یا سلمان فارسی ہوں یا صہیب رومی ہوں اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو آپ کے معجزات کو دیکھ کر مومن نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی صفات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی سیرت کو، وہ آئینہ سیرت اتنا شفاف تھا کہ جو شخص بھی اس آئینے میں دیکھتا تھا وہاں پر سوائے سچائی کے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اور یہی در حقیقت سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے آج کی دنیا میں رہنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ معجزات اور کرامات کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ کرامات اور معجزات کی بنیاد پر دنیا میں تبدیلیاں اور انقلابات برپا نہیں ہوا کرتے۔ در حقیقت انقلابات تو برپا ہوا کرتے ہیں سچے ایمان کے ساتھ اور مخلص کوشش کے ساتھ، جس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت نمایاں طور پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے معجزات صرف کفار کی زبان کو بند کرنے کے لیے اس کو بھی ظاہر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو قسم کے معجزات اور بھی ہیں۔ ایک معجزہ سابقہ اقوام اور سابقہ لوگوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی تھے اور سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کبھی نہیں کیا، لیکن یہود و نصارہ اور دیگر مشرکین آپ سے بعض اوقات سوال کیا کرتے تھے عاد اور سمود کے بارے میں، سابقہ قوموں کے بارے میں اور مختلف قسم کے گزر جانے والے بادشاہوں کے بارے میں، جیسے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا، جیسے عاد اور سمود کے مختلف حوالوں سے بات چیت کی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام افراد کے بارے میں بالکل صحیح معلومات انہیں دے دیا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور کسی بندے سے ان باتوں کو سنا نہیں تھا۔ ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی صفات بیان کی، بلکہ اس میں سے کچھ عبارتیں عربی میں اس طرح پڑھ کے سنائیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان عبارتوں کا ترجمہ کر کے آپ کے دل میں انہیں اتار دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے وہ پوری کی پوری عبارتیں جو صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ علیہ السلام میں لکھی ہوئی تھیں وہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی، جن میں سے ایک بات بہت ہی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیفہ ابراہیم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے بادشاہ، ہم نے تجھے اس دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو مظلوم کی پکار ہم تک نہ آنے دے، یعنی کوئی ایسا نظام قائم کر دے کہ جس کی بنیاد پر مظلوم کی داد رسی کا اہتمام دنیا میں ہی ہو جائے۔ میں مظلوم کی پکار رد نہیں کرتا، چاہے وہ کسی کافر مظلوم کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو اس زمانے کے لیے نہیں تھا، کسی علاقے کے لیے نہیں تھا، کچھ افراد کے لیے نہیں تھا، بلکہ تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام انسانوں بلکہ جنات کے لیے بھی، اور وہ معجزہ ہے خود قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ امی نبی کہ جنہوں نے ایک لفظ پڑھنا نہیں سیکھا، ایک لفظ لکھنا نہیں سیکھا، لیکن ایسی کتاب اور اس کی آیات آپ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئیں کہ جس کی مثال ایک بھی شخص نہیں پیش کر سکا۔ ابھی تک وہ چیلنج قائم ہے اللہ کی طرف سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، کہ اگر تم سب مل کر بھی چاہو تو قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہیں بنا سکتے، اور سب سے چھوٹی سورت الکوثر جس میں انتہائی مختصر 3 جملے پائے جاتے ہیں۔ دنیا والے زور لگا چکے لیکن قرآن مجید کا مقابلہ ایک سورت کی صورت میں بھی نہیں کر سکے۔ اس بنیاد پر امت مسلمہ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے اور اس فخر کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسی عظیم الشان کتاب انہیں عطا کر رکھی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس زندہ معجزے کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچا دیں، اور دنیا میں ہر روز ایسے بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس نے محض قرآن کو سنا اور اچانک ایمان قبول کر لیا، جس نے قرآن کی کسی آیت پر غور کیا اور اس کا دل روشن ہو گیا، اور کسی نے قرآن مجید کے کسی فرمان کو عملی شکل میں اپنایا تو وہ فوراً ایمان قبول کر لیتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کے معجزات اور اس طرح کی صورتیں نمایاں ہو رہی ہیں، لیکن کاش امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان وہ بھی اس زندہ معجزہ سے
فائدہ اٹھانے کی کچھ کوشش کریں۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن خاموش قرآن موجود ہے۔ بولتا ہوا، زندہ حرکت کرتا ہوا قرآن نہ ہماری زندگیوں میں ہے، نہ ہماری زبان میں ہے، نہ ہمارے کردار میں ہے۔ آئیے ہم اس زندہ معجزے سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا والوں کو اس معجزے سے روشناس کروائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے اللہ کی آخری کتاب اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور پائندہ معجزہ۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے، بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے، ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو، مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو میرے پیارے نبی نے سہارا دیا، میرے پیارے نبی نے سہارا دیا، پھر غم نے کسی کو ستایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا، عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا، پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، بیٹی کو پھر دفنایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
اسلام دیا، سچائی کا پیغام دیا، قرآن کی صورت میں جو دیا، قرآن کی صورت میں جو دیا، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق